الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سائحات سیبات وابکارا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ تحریم کی 4 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب اپنی توجہ کو 5ویں آیت پر مرکوز کیجئے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، قریب ہے کہ ان کا رب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ تعالی خود ان طلقکن، اگر وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دیں، ان یبدلہ کہ بدل دے ان کے لیے ازواجن بیویاں خیرا منکن تم سب سے بہتر، مسلمات جو مسلمان ہوں مسلم ہوں، مومنات مومن بھی ہوں، قانتات فرما بردار بھی ہوں، تائبات توبہ کرنے والیاں ہوں، عابدات عبادت گزار ہوں، سائحات لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والیاں ہوں، سیبات شوہر آشنا ہوں یعنی جن کا پہلے کوئی نکاح ہوا ہو، جنہیں ازدواجی زندگی کا کوئی تجربہ پہلے حاصل ہو، وابکارا اور کنواریاں ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ جمع کا صیغہ آیا ہے، اس سے پچھلی آیت میں تثنیہ کا صیغہ تھا۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اس کے برعکس اگر تم دونوں جتھا بندی کر لو گی ان کے خلاف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ لیکن یہاں جو جمع کا صیغہ آ گیا ہے، اس میں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے کو اگر جنرلائز کر دیا جائے تو پھر اس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ مراد یہ کہ مخاطب تو یہاں بھی 2 ہی ہوں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، ان روایات کے مطابق جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، لیکن اب بات کو پوائنٹڈلی انہی سے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ جنرلائزڈ انداز میں، عمومی انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کو بھی طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تم سب سے بہتر بیویاں اور ان میں یہ اوصاف بیک وقت موجود ہوں، اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے اور ان کو دے سکتا ہے۔ باقی اس میں جو جمع کا صیغہ آیا ہے اس کے اعتبار سے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کی ایک خصوصی مناسبت ہے سورہ احزاب کی آیات نمبر 27 اور 28 کے ساتھ، جن میں واقعہ ایلا کا تذکرہ ہے۔ ایک موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کی عائلی زندگی میں ایسا بھی آیا ہے کہ تمام ازواج مطہرات نے ایکا کیا اور مظاہرہ کیا۔ اب یہاں پر لفظ مظاہرہ جس کی میں تشریح کر چکا ہوں
باب تفاعل میں تظاہر اور باب مفاعلہ میں مظاہرہ، یعنی اپنی پیٹھیں جوڑ لینا، کمر سے کمر لگا کر کسی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جانا، جس کے لیے محاورے میں ہوگا جتھا بندی کرنا، ان تظاہر علیہ، اسی سے لفظ مظاہرہ ہے۔ جمع کے انداز میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تمام ازواج نے متفقہ طور پر ایک مطالبہ حضور کے سامنے رکھا، اور جس کے نتیجے میں واقعہ ایلا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے تمام ازواج سے لا تعلقی اختیار کی۔ یہ معاملہ کیا تھا، اس کا ذکر جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ احزاب کی آیات 28-29 میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں مال غنیمت کی آمد شروع ہوئی اور عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی کچھ سہولت ہو گئی، وہ فقر اور وہ احتیاج کا عالم نہ رہا کہ جو پہلے تھا، تو فطری طور پر ازواج مطہرات نے بھی کچھ مطالبہ کیا کہ اب ہمیں بھی کچھ سہولت حاصل ہونی چاہیے، ہمارا بھی نان نفقہ کچھ بڑھنا چاہیے، گھر کا خرچہ جو ہے اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ جو ہے آپ کی طرف سے ملنا چاہیے۔ لیکن جو خاص مقام ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے اختیاری فقر اپنے لیے طے کر لیا تھا، اب اس کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں تھی۔ اگرچہ عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے کہ اپنی ازواج مطہرات کا نان نفقہ جو ہے بڑھا دیتے، لیکن یہاں بھی میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ اس خاص مکتبہ فکر جو ہے اس کے حوالے سے کہ یہ معاملہ صرف ازواج مطہرات کا نہیں ہوا ہے، خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کو دکھائے ہیں کہ دیکھیے گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر، اپنے شانے کے بارے میں کہا ہے میرے کندھے کے اوپر وہ مشکیزہ جو پانی کا بھر کر میں لاتی ہوں اس کی وجہ سے یہاں بدنیاں پڑ گئی ہیں، نشان پڑ گئے ہیں۔ اب جبکہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں سہولت ہو گئی ہے تو آپ مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام، کوئی باندی، کوئی لونڈی عطا کر دیجئے تاکہ وہ کچھ گھر کے کام کاج بھی میری ہاتھ بٹائے، میرے لیے سہولت ہو جائے۔ لیکن جو جواب حضور کا ازواج مطہرات کے لیے تھا وہی جواب حضور کا حضرت فاطمہ کو تھا۔ چنانچہ تسبیح فاطمہ جو ہے مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، تمہیں میں اس سے بہت زیادہ قیمتی شے دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح کر لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ مختلف روایات ہیں۔ اس کو تسبیح فاطمہ کے نام سے ہر مسلمان جانتا ہے، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد تم اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طور سے کرو تو یہ کہیں زیادہ قیمتی شے ہے دنیا کی ان سہولتوں کے مقابلے میں جس کا کہ تم مجھ سے فرمائش کر رہی ہو۔ تو میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات ہوں یا بنات مطہرات ہوں حضور کی کوئی فرق نہیں۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے اور آپ نے آ کے حضور سے یہ کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، جب حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں، تو پھر انہوں نے عرض کیا تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا میں اللہ کا نبی ہوں اور وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ لیکن یہ کہ حضرت عمر کو ساری عمر ملال رہا ہے کہ میں نے اس وقت گستاخی کا انداز اختیار کر لیا، لیکن عین اسی وقت حضرت علی سے بھی یہ معاملہ ہوا کہ جب سہیل ابن عمرو نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ یہ الفاظ یہاں نہیں لکھے جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو ایک ایسی وہ دستاویز ہے کہ جس پر ہم سب کے دستخط ہوں گے، معاہدہ ہے، تو ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ہم کیسے دستخط کریں گے؟ لہذا یہاں ہونا چاہیے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ تو حضور مسکرائے، تم چاہے مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن حضرت علی سے ساتھ یہ کہہ دیا کہ مٹا دو، رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے مٹا دوں۔ تو حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے، اور اپنے دست مبارک سے مٹا دی۔ ان چیزوں کو اس لیے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اصل میں وہ جو ایک بعد اور فصل اور جو تقسیم پیدا کر دی گئی ہے صحابہ کرام کے مابین، اس کو ہمیں اسے ختم کرنا ہے۔ اس پہلو سے یہاں بھی میں نے حضرت فاطمہ کا واقعہ بھی بیان کر دیا، تو ازواج مطہرات کا بھی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا کوئی نان نفقہ بڑھا دیا جائے،
اس کی جو تفصیل آئی ہے مسلم شریف کی روایت میں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حاضر ہوئے، اور اس وقت حضور کے گرد آپ کی ازواج مطہرات جمع تھیں، اور جس وقت کا یہ واقعہ ہے 4 ازواج تھیں آپ کے نکاح میں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ چاروں جمع تھیں اور آپ کے ارد گرد بیٹھی تھیں، حضور خاموش تھے۔ اس کیفیت میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وہاں پہنچ گئے تو حضرت عمر سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا ہن کما ترا یسألننی النفقہ، یسألننی النفقہ، یہ مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہیں، یہ جس طرح بیٹھی ہوئی ہیں میرے سامنے میرے گرد، ان سب کا مطالبہ ہے مجھ سے کہ میں ان کے نفقے کے اندر اضافہ کروں۔ تو حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر دونوں نے اپنی صاحبزادیوں کو ڈانٹا کہ تم کیا کر رہی ہو، وہ چیز کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہے اس کا تقاضا کر رہی ہو۔ تو یہ واقعہ جو اب ان آیات کو پڑھیے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اور یہاں بھی وہ جمع کا صیغہ ازواج، اگر تم سب چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور زیبائش اور آرائش، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دولت دے کر اور پھر رخصت کر دوں، پھر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں گا، مجھے کوئی ملال بھی نہیں ہوگا۔ یہ تمہیں تخییر ہے، اس کو آیت تخییر کہتے ہیں، یہ تمہارا فیصلہ ہے، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، چوائس تمہارا ہے، دی چوائس از یورس، فیصلہ کر لو۔ اگر تو تمہیں دنیا کی طلب ہے اور دنیا کی زیبائش اور آرائش مطلوب ہے تو ٹھیک ہے میں دوں گا، لیکن پھر یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی چاہو اور دار آخرہ آخرت کے گھر کی طالب بنو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو یہ احسان کی روش اختیار کریں، یہ خوبصورت رویہ اختیار کریں کہ اللہ ہی کی طالب ہوں، اللہ کے رسول کی رضا کی طالب ہوں اور دار الآخرہ کی طالب ہو جائیں، اگر یہ تم خوبصورت روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر فراہم کیا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب جو ہے تیار کیا ہوا ہے۔ اس پر آتا ہے کہ سب سے پہلے حضور نے پھر یہ سوال جب یہ آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ سے کیا اور کہا کہ دیکھو ایک سوال میں تم سے کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں سوال اور اختیار تمہارے سامنے رکھ دوں، اس میں جواب میں جلدی نہ کرنا، خوب سوچ لو، اپنے والدین سے مشورے کی ضرورت ہو والدین سے بھی مشورہ کر لو، سوچ سمجھ کر جواب دو اور پھر یہ آیات پڑھ دوں۔ حضرت عائشہ نے فوراً عرض کیا کہ یہ معاملہ، اس میں اپنے والدین کی کوئی مشورہ طلب کروں اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا فیصلہ ہے اور فوری فیصلہ ہے کہ میں تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور دار الآخرت کی طالب ہوں، مجھے دنیا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی کوئی حوث نہیں۔ چنانچہ یہی معاملہ پھر بقیہ تینوں ازواج مطہرات کا بھی ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں ہمارے لیے غور طلب بات یہ کہ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان واقعات سے ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور شاید یہ حکمت ہو اللہ کی، ہم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حکمت کا پہلو ہے کہ عام انسانوں کو زندگی میں جس قسم کے مسائل سے سابقہ پیش آتا ہے وہ مسائل پیش آئے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ پیش نہ آتے تو ہمارے لیے اسوہ کہاں سے ہوتا، رہنمائی کہاں سے ملتی؟ ہمارے لیے جو ہدایت کے لیے جو مثالیں سامنے آئی ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی؟ اس اعتبار سے ایک تو یہ کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں قائم ہو گیا تصور ایک ما فوق البشر اور کوئی بالکل ہی ما ورائے بشریت کوئی شخصیتوں کا، وہ بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ جو انسانی معاملات ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی ہوتے تھے، اگر ایک سے زائد بیویاں کسی کے گھر میں ہیں تو بیویوں کی آپس میں چشمک وغیرہ یہ جیسے ہوتی ہے، وہاں بہت یوں سمجھیے کہ بہت فرق تھا، فرق و تفاوت جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن بنیادی طور پر تو احساسات عورت کے جو ہوتے ہیں جو آج ہیں اس وقت بھی تھے۔ اسی طریقے سے دنیاوی معاملات کے اندر اپنی ضروریات کے ضمن میں کچھ کشادگی کا، کچھ وسعت کا ایک جو جذبہ ہے یا خواہش ہے، یہ اگر پیدا ہوتی ہے تو کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے، یہ پیدا ہوئی
اور انہوں نے گویا کہ ظاہر بات ہے کہ چاروں کا جمع ہو جانا یہ کسی قرارداد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ پہلے کچھ نہ کچھ باہم مشورہ ہوا ہوگا کہ ہم سب مل کر یہ مطالبہ کریں، اسی کا نام مظاہرہ ہے۔ یہی ہمارے ہاں جو ہوتا ہے مختلف اداروں کے اندر ملازمین کبھی کرتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے جیسا کہ ہوتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، لیکن یہ کہ رہنمائی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا اور پھر ازواج مطہرات کا چوائس کیا ہوا، یہ ہے ہمارے لیے کہ جو رہنمائی ہے اور ہمارے اندر عزم اور ارادے کو پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں مفید ہیں۔ تو میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا ربط و تعلق اس واقعے کے ساتھ زیادہ جڑتا ہے، لیکن میں نے اپنے اس جو انتقال ذہنی ہے کہ میرا ذہن اس آیت کو پڑھتے ہی جو ہم اس وقت سورہ تحریم کی پڑھ رہے ہیں تو میرا ذہن منتقل ہوا اس کی طرف، اس کا کم سے کم ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ آیات ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل نہیں تھیں، لیکن آئلی زندگی کا یہ ایک پہلو ہے کہ جو اس کے حوالے سے وہ بھی ہمارے اس درس میں اس وقت شامل ہو گیا تاکہ یہ مضمون جو ہے گویا کہ ہر پہلو سے مکمل ہو جائے۔ اب یہاں اس کانٹیکسٹ میں رکھیے کہ جس میں یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ تحریم میں کہ اگر تم دونوں کوئی ایکا کر لو گی ہمارے نبی کے خلاف، تو گویا کہ مخاطب وہی دونوں ہیں یہاں بھی، لیکن یہ کہ جمع کا صیغہ صرف اس لیے لے آیا گیا تاکہ بات جو ہے عمومیت کی ہو جائے تو اس میں وہ تلخی نہ رہے کہ جو پوائنٹڈلی دو کو مخاطب کر کے اگر کہی جاتی تو اس میں وہ تلخی کا انداز زیادہ ہو جاتا، اس میں کمی کی گئی۔ اب توجہ کیجئے اس پر کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات، یہ جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ 8 وصف ہیں، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات، ابکارات، 8، حقیقت میں 7 ہیں، اس لیے کہ ایک خاتون بیک وقت یا سیب ہوگی اور یا بکر ہوگی، باکرہ ہوگی، لہذا 7 اوصاف ہیں، اور ان 7 میں مرکزی ہے تائبات، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، اور پھر دونوں میں سے ایک ہوگی سیبات وابکارہ۔ گویا کہ مرکزی جو یہاں وصف ہے وہ توبہ کا ہے، اس لیے کہ سارا جو یہاں پر جو زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس خطا کو تسلیم کرو، اس پر اظہار معذرت کرو، اس پر اللہ سے بھی معافی چاہو اور اپنے نبی سے بھی اور اپنے شوہر سے بھی معذرت کرو، سارا زور اس پر ہے۔ لہذا یہاں جو اوصاف دیے گئے ہیں ان میں مرکزی وصف تائبات ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، اور یہ چیز پھر ہمارے درس سورہ حدید میں جو ہے یہ اصول بہت اہمیت کے ساتھ سامنے آئے گا، یہاں جو 8 صفات آئی ہیں ان میں سے ایک میں صرف واو آیا ہے درمیان میں، سیبات و ابکارہ، باقی کہیں واو نہیں ہے، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ان میں کہیں حرف واو نہیں آ رہا، حرف عطف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، چنانچہ یہ حسن اتفاق کی بات ہے کہ 8 کا عدد اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ سورہ حشر کی ایک آیت میں اللہ کے 8 نام آئے ہیں، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، کہیں حرف واو نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات مبارکہ میں یہ ساری صفات بیک وقت موجود ہیں۔ اگر حرف عطف درمیان میں آ جائے تو عطف مغایرت کے لیے ہوتا ہے، ایک شے ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی، دوسری گویا کہ ایک شے دوسری شے کی غیر ہے، علیحدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ تمام اس کے اسماء جو ہیں اور اس کی صفات، اس کی تمام شانیں بیک وقت موجود ہیں، اس لیے کہیں حرف عطف نہیں آتا۔ البتہ وہاں بھی ایک استثناء ہے، پورے قرآن مجید میں ایک مقام ہے سورہ حدید کی آیت، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، واحد ایک مقام ہے، ورنہ 4 بھی صفات آئی ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، واو نہیں ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں نے 8 اسماء گنوا دیے، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، حرف نہیں موجود، حرف عطف واو نہیں ہے۔ یہاں آ گیا هو الاول والآخر، اس لیے کہ نوٹ کیجئے اول اور آخر بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے،
کسی شے کا اول کسی شے کا آخر، یہ بیک وقت کیسے ہوں گے؟ اس میں تو لازماً مغایرت ہے، لہذا الاول والآخر وہاں پر حرف واو آیا ہے۔ یہی یہاں ہے معاملہ، جو یہ تمام صفات ہیں یہ تو یکجا ہیں، بیک وقت موجود ہیں مسلمات۔ اسی لیے میں ترجمہ کر رہا تھا، یہ نہیں کہ مسلمات اور مومنات اور قانتات، یہ ترجمہ جو ہے اگر دھیان نہ کیا جائے تو یہ ترجمہ انسان کر بیٹھتا ہے، حالانکہ یہ لفظ اور جو ہے یہاں پر بالکل مناسبت نہیں رکھتا۔ وہ جو مسلم بھی ہو، مومن بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، توبہ کرنے والیاں بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والیاں بھی ہو، یہ سب کے سب بھی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ تمام صفات بیک وقت ان میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہے، اچھا اس سے اس کی بھی نفی نہیں ہوتی کہ یہ صفات ازواج مطہرات میں نہیں تھی۔ ازواج مطہرات میں سب میں یہ صفات موجود ہیں، اگرچہ یہ ضرور ہے کہ کسی میں کوئی خاص رجحان زیادہ ہے، کسی میں کوئی خاص رجحان زیادہ ہے۔ یہ بھی دیکھیے لفظ 8 ہی آ رہا ہے، اس میں بھی حرف عدد جو ہے 8 کا، کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور مختلف دروازوں سے جو مختلف جو نفلی رجحانات رکھنے والے لوگ ہیں انہیں پکارا جائے گا۔ کوئی نفل نماز کا زیادہ رجحان رکھتا ہے تو ایک دروازہ وہاں ہوگا جنت کا جس سے ان کو پکارا جائے گا۔ ایک باب الریان ہوگا، شادابی کا دروازہ، اور یہ خاص مخصوص ہوگا ان کے لیے کہ جو روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوں گے، جو نفلی روزوں کے ساتھ جنہیں تبھی مناسبت ہو، باب الریان، انہیں پکارا جائے گا آئیے ادھر سے داخل ہو جائیے۔ تو 8 دروازے، اگرچہ وہ اوصاف مسلمانوں میں سب میں ہوں گے، فرض نماز سب پڑھیں گے، فرض روزے سب رکھیں گے، لیکن اضافی طور پر کسی کو نماز کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے، تہجد گزار ہوگا، اشراق کی نماز ادا کرے گا، صلاۃ الضحیٰ ادا کرے گا جسے چاٹ کی نماز کہا جاتا ہے، اور بھی کوئی نفل جو ہے وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی شخص کو روزے سے زیادہ مناسبت ہے تو وہ روزے زیادہ رکھے گا نفلی۔ تو یہ تمام ازواج میں یہ اوصاف بنیادی طور پر موجود تھے، اگرچہ مختلف ازواج میں مختلف رجحانات طبع کے مطابق کوئی خاص رنگ جو ہے زیادہ گہرا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں یہاں جو مراد ہے خیرم من کنہ، وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوانٹیٹیٹو پہلو جو ہے، اللہ چاہے تو تم سے بھی بڑھ کر زیادہ مومنہ اور صالحہ اور قانتہ اور تائبہ اور عابدہ اور سائحہ بیویاں اپنے نبی کے لیے عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے مفہوم مخالف اس کا لینا، معاذ اللہ کہ شاید ازواج مطہرات جو ہے ان صفات سے خالی تھی، یہ پھر وہی مکتبہ فکر ہے جس کے بارے میں میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ ان الفاظ کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہے ازواج مطہرات پر طعن کا اور ان پر تنقید کرنے کا، اور وہ حالانکہ یہ اصول ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہوتا۔ ایک جو بھی عبارت آ رہی ہے اس کا جو مفہوم سادہ ہے اسی کو سامنے رکھیے، اس کا مفہوم مخالف لے لینا ہر جگہ پر یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتا۔ تو عسیٰ ربہ ان طلقکن یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات۔ اب ایک لفظ کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم یہ تو گویا کہ پہلا قدم ہے اسلام لانا اور اللہ کے سامنے سپر ڈال دینا، سپر انداختن اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ ایمان اگلا درجہ ہے، قلب کے اندر یقین کی کیفیت کا پیدا ہو جانا۔ قانتات، قنوت کہتے ہیں فرما برداری کی ایک کیفیت، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ جتنا یقین گہرا ہوگا اتنی ہی فرما برداری کی کیفیت انسان کے روئے سے گویا کہ اس کیفیت کا ظہور ہو رہا ہوگا۔ تائبات، مسلسل توبہ کرنے والی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ توبہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے گناہ ہی پر توبہ کی جائے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انسان محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کام جو کر بیٹھا ہوں، اگرچہ کوئی سری معصیت نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال جو اس کا اپنا مقام و مرتبہ اس کے اعتبار سے فروغ ہے، اس پہلو سے توبہ کرنا۔ چنانچہ حضور خود فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ ہر دن۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو آپ سے معصیت کا ارتکاب ہوتا تھا، بلکہ یہ کہ آپ کے الفاظ مبارک یہ ہے کہ انہ لا یغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر بھی کچھ غبار سا آ جاتا ہے، کوئی پردہ سا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے وہ غبار کی کیفیت جسے آپ تعبیر کر رہے ہیں غبار سے، ہمیں تو اگر کہیں وہ کیفیت میسر ہو جائے تو شاید ہمارے تو حضور قلب کا اور یقین کا جو ہے
وہ بہت ہی اونچا مقام ہو ہمارے لیے، لیکن حضور کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے گویا کہ وہ ایک درجے میں اس میں لا یغان علی قلب کی حضور تعبیر فرما رہے ہیں۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ ان الفاظ کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے کہ کوئی معاذ اللہ کوئی معصیت کوئی گناہ کا معاملہ تھا جس کے لیے لفظ تائبات آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اب یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کا مفہوم جو ہے معین کیا جائے گا۔ عابدات عبادت گزار، یہ شغف رکھنے والی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ 8 دروازے ہیں مختلف، جو بھی مزاج کے اعتبار سے زیادہ مناسبت کسی کو ہے اسی کے اندر اس کا زیادہ جو ہے التفات ہوگا۔ سائحات، سیاحت کا لفظ قدیم اصطلاح تھی جس کو کہ ہم ہندوستان میں بن باس کر لینا کہتے ہیں، جنگلوں میں نکل گئے، دنیاوی اور تمدنی جو آسائشیں ہیں ان سے منہ موڑ کر یہ مجاہدے ہوا کرتے تھے، ریاضتیں ہوتی تھیں، رہبانیت کا نظام تھا دنیا میں، انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ سیاحت ہے۔ اب اسلام میں اس کا صرف دائرہ محدود ہو گیا ہے، حج پر اطلاق کیا گیا ہے، اس لیے کہ احرام کی بندشیں جو ہیں پابندیاں ہیں، روزے کو کہا گیا ہے، اسلام کی رہبانیت روزہ ہے، جہاد کو کہا گیا ہے، اسلام کی رہبانیت جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے، انسان جب نکلتا ہے اللہ کی راہ میں قتال کے لیے بالخصوص تکلیفیں جھیلتا ہے، مصائب اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، آسائش اور آرام جو ہے گھر کا اس کو تجتا ہے۔ تو سائحات یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کی طرف توجہ نہ رہے، ادھر زیادہ انعطاف نہ رہے، بس یہ سائحات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا مراد ہے، اس لیے کہ اسلام میں تو سرے سے رہبانیت کی اجازت نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام۔ سیبات و ابکارا، سیب وہ خاتون ہے کہ جس کا پہلے کوئی نکاح ہوا ہو، مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ بھی بیوہ تھی اور حضور کے نکاح میں آئی ہیں، حضرت ام سلمہ بیوہ تھی حضور کے نکاح میں آئی ہیں، بلکہ غالباً ازواج مطہرات میں سے باقرہ تو سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کوئی ہے ہی نہیں، سب کے سب یا بیوائیں تھیں یا مطلقہ خواتین تھیں، حضور کے نکاح میں آئی ہیں۔ اس اعتبار سے یا پھر وہ جو ماریہ قبطیہ کا معاملہ ہے وہ چونکہ ان کو ازواج میں ان کا شمار نہیں ہے، لیکن یہ کہ ازواج مطہرات میں جو معاملہ ہے تو وہ تو سب کی سب سیبات ہیں۔ اچھا، یہاں سیب کا لفظ آیا ہے باقرہ پر مقدم، اگرچہ عام احساس تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب نکاح کرنا چاہتا ہے تو کنواری کو وہ زیادہ پسند کرے گا، ترجیح دے گا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیب خاتون جو ہے جو پہلے سے ازدواجی زندگی کا تجربہ رکھتی ہو، اس کا اپنا اس کے اپنی اندر فضیلت کا ایک پہلو ہے، ایک شوہر کو آرام دینے میں، اس کو سکون بہم پہنچانے میں، شوہر کے احساسات سے واقفیت رکھنے میں اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ جبکہ جو بھی کوئی اس طرح سے نوجوان کوئی آئے کسی کے نکاح میں، اس کے لیے تو وہ گویا کہ نئی وادی ہے اور اس کو تو اکثر و بیشتر کچھ ٹرین کرنا پڑتا ہے، ان تجربات سے گزر کر ہی پھر وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کا طرز عمل جو ہے جیسا کہ ہونا چاہیے وہ طرز عمل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر سیب کو جو ہے مقدم رکھا، سیبات و ابکارا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے سیب بیویاں بھی اور ابکارا بھی، بکر باقرہ بیویاں بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ 5 آیات جو ہیں سورہ مبارکہ کی، یہ ذرا اپنے مضمون کے اعتبار سے مشکل بھی ہے، ان میں سے بعض کو جیسا کہ تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کچھ لوگوں نے ازواج مطہرات پر طعن کے لیے بنیاد بھی بنایا ہے، اسی لیے ہمارا خاصا وقت ان پر صرف بھی ہو گیا ہے۔ اب جو 2 آیتیں آ رہی ہیں یہ اسلام کے آئلی نظام کے ضمن میں ایک بہت اہم اور بنیادی مضمون کو لیے ہوئے ہیں، اور ایک اعتبار سے یوں سمجھیے سورہ تغابن میں جو اہل و عیال کے ضمن میں ایک خطرے کی بتی دکھائی گئی تھی، سرخ نشان، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں میں سے بعض، تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بی آن دی الرٹ، اس لیے کہ یہ جو محبت طبعی ہے تمہارے دل میں، یہ محبت جو ہے یہ پوٹینشلی تمہارے لیے خطرناک اور مضر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اگر حد اعتدال سے تجاوز کر جائے گی یہ محبت تو اسی کی وجہ سے اللہ کے حدود کو تم پامال کر دو گے، حرام کو حلال کر لو گے،
ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے، انہیں اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے، ان کی ضروریات زندگی جو ہے بہتر سے بہتر انداز میں پوری کرنے کے لیے، اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے۔ اگر جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے تو ناجائز میں منہ مارو گے، تو گویا کہ ان کی وہ محبت تمہارے لیے تباہ کن ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں ہوگا کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت تباہ کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں ایک عداوت کا پہلو موجود ہے، دشمنی کا، ایک خطرے کی سرخ بتی موجود ہے۔ یہ تو منفی اسلوب تھا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، مثبت انداز میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو آگ سے۔ تمہارا یہ مثبت رول ہونا چاہیے۔ تم گھر کے سربراہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک بیوی ہے یا ایک سے زائد ازواج ہیں، تمہیں اولاد دی ہے، ان کو تمہارے چارج میں دیا ہے، تم مسئول ہو گئے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ان کی تربیت، ان کو صحیح رخ پر ڈالنا، انہیں مومن اور مسلم بنائے رکھنا یا اٹھانا، ان کی تربیت اس طور سے کرنا، بیویوں پر بھی اس طور سے نگہداشت رکھنا، ان کی بھی نگرانی کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت خود تمہارے اپنے طرز عمل میں کوئی غلط رخ جو ہے پیدا کر دے۔ پھر یہ کہ خود ان کی طرف سے ایک مسئولیت کا احساس کہ انہیں اللہ کے دین پر چلانا ہے، انہیں بھی حدود اللہ کا پابند رکھنا ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ ترغیب دلاتے رہنا ہے کہ وہ اللہ کے دین ہی پر عامل ہوں، عمل پیرا ہوں، اللہ ہی کے لیے ایثار اور قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ یہ تمہارا مثبت رول ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں جو تصور راسخ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ بحیثیت سربراہ خاندان ان کی ضروریات کی کفالت میرے ذمہ ہے، کھانا، ان کا پینا، ان کا پہننا، ان کی ضروریات زندگی، بچوں کی تعلیم، اور تعلیم بھی دنیاوی، جس سے کہ وہ کوئی پروفیشن، کوئی جو ہے کوئی دنیا کے اندر حصول معاش کے لیے ان میں کوئی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ بس یہاں تک جو ہے ایک سربراہ جو ہے خاندان کا وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔ یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے قو، بچاؤ۔ یہ جو تے جو ہے فعل امر ہے واحد کا صیغہ مخاطب کا، جمع قو ہے۔ ہماری دعا میں جو ہے وقنا عذاب النار، تو یہاں واو جو ہے یہ تو حقیقت میں حرف عطف ہے، فعل امر صرف ایک لفظ، ایک حرف ہے قے، وقنا عذاب النار، اے اللہ بچا ہمیں، اور اے اللہ بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ قو انفسکم، اب اس میں بھی دیکھیے فطری بات کیا ہے، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بڑا فطری انداز ہے۔ حالانکہ یہاں پر اصل مضمون خاندان کا آ رہا ہے، عائلی زندگی ہے، لیکن یہ کہ یہاں بھی بات واضح کر دی ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ قیامت کے میدان میں، میدان حشر میں بھی نقشہ یہ ہوگا نفسی نفسی۔ انسان چاہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اس دن ہر انسان یہ چاہے گا کہ کسی طرح میں اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیوی کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، سب کو فدیے میں دے دوں، کسی طرح اپنے آپ کو بچا لوں، مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے، چاہے سب کو جھونک دیا جائے۔ تو یہ جو ایک طبعی تقاضا ہے انسان کا، اپنی جان یہ سب سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، اس کو یہاں مقدم رکھا۔ اس لیے حضور کا تو بلکہ مثال ملتی ہے ہمیں، جب آپ خطبہ دیتے تھے یا ایھا الناس اوصیکم ونفسی بتقوی، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں کرنا چاہیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ یعنی بچاؤ سے مراد کیا؟ اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کی تربیت کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کو اس راستے کی طرف مسلسل ترغیب دلاتے رہو، ان راستوں سے بچانے کی مسلسل سعی کرتے رہو کہ جو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، ان راستوں کی ترغیب دلاتے رہو جو خیر کی طرف، نیکی کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ سنت بھی ملتی ہے کہ آپ اپنے خاندان کی خواتین کو جمع کر کے اور پھر آپ یہ ارشاد فرماتے تھے ایک ایک کا نام لے کر، یا فاطمۃ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم،
خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، نکالو اپنے آپ کو آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں بچ جاؤ گی کہ محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، بچو گی اپنے عمل سے۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہے، خود جد و جہد کی ہے، اپنی کمائی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس جو بھی لے کر آیا ہے اپنے لیے کمائی اپنے حق میں وہ اسی کے لیے ہے، اور جو وبال لے کر دنیا سے آیا وہ وبال بھی اسی کی جان پر ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی اٹھانے والی نہیں ہوگی کسی اور کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، ہر جان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ تو وہی بات کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے معاملے میں۔ یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کسی اختیار کا حامل نہیں ہوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہی انداز یہاں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ پتھر کا ذکر ایک تو یہاں آیا ہے، جہنم کے اندر پتھر بھی جلیں گے، ایندھن ہوگا جہنم کا پتھروں کی شکل میں، اور یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں بھی آیا، فاتقوا النار التی وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو مقامات پر انسانوں کے ایندھن ہونے کے ساتھ ساتھ پتھروں کا ایندھن ہونا جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس آگ کی شدت کا، اس کی حرارت کی جو شدت ہے اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔ جس آگ میں پتھر جل رہے ہوں اس کی شدت کیا ہوگی، اس کی حدت کتنی ہوگی، اس کی حرارت کس درجے کی ہوگی۔ ہمارے اپنے علم میں بھی ہے کہ جب وہ کوئلے سے انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی تو ایک کوئلہ وہ ہوتا تھا کہ جو لکڑی کا کوئلہ ہے، اور ایک وہ پتھروں کا کوئلہ جو ہے، پتھر والا کوئلہ، اس کی دہشت، اس کی آگ جو ہے، اس کی حرارت، اس کی حدت کتنی زیادہ تھی۔ تو وہ آگ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور اصل میں جو مفہوم معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اصل مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو یہاں پر مخاطب ہیں، قرآن مجید کے مخاطب جو تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ بت پرست قوم تھی، بتوں کو پوجتے تھے اور بت پتھروں کے بنے ہوتے تھے۔ تو گویا کہ جہنم میں جب انہیں جھونکا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی جھونک دیا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو۔ ظاہر بات ہے ان پتھروں کو تو کوئی عذاب نہیں ہے، اور ان پتھروں کے لیے تو کوئی احساسات ان کے نہیں ہے کہ جس سے ان کو کوئی اس کا عذاب کا کوئی مزہ انہیں چکھنے کی کیفیت حاصل ہو، لیکن ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ جو انہیں پوچھتے تھے کہ یہ ہمارے ٹھاکر، ہمارے یہ معبود جنہیں ہم ڈنڈوت کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ہمارے ساتھ یہ بھی اس آگ کے اندر جھونک دیے گئے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر معمور ہیں وہ فرشتے، غلاظ، غلظت کہتے ہیں دل کی سختی کو۔ اور یہ ایک عجیب اسلوب ہے قرآن مجید کا، یہ الفاظ اسی صورت میں ضرور وہ لفظ آئے گا پھر تاکہ اس کی حقیقت پر اور روشنی پڑ جائے۔ جیسے میں نے ابھی نوٹ کرایا آپ کو، اب ظہر سے 3 مرتبہ صیغے آ چکے ہیں اس صورت کے اندر۔ اظہرہ اللہ علیہ، وہ بھی ظہر کے مادے سے، انتظاہر علیہ، وہی ظہر کا مادہ، ظہیر، یہ بھی ظہر کے مادے سے بنا۔ اس طرح غلظت جو ہے دل کی سختی، آگے آئے گا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کیجئے ان پر۔ آپ کی رافت و رحمت اور آپ کی شفقت اہل ایمان اس کے مستحق ہیں، یہ کافر اور منافق جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، لیکن چونکہ آپ کی طبیعت کے اندر اس کا غلبہ ہے رافت و رحمت کا اور شفقت کا، تو یہ کافر اور یہ منافق جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، تو آپ ان پر سختی کیجئے، واغلظ علیہم۔ وہاں پر بھی وہ لفظ آیا، غلاظ، بڑے سخت دل ہوں گے، شداد، شدید، تند خو، سخت مزاج کے سخت، دل کے سخت، لا یعصون اللہ ما امرہم،
نہیں وہ معصیت اور نافرمانی کریں گے اللہ کی کسی بھی معاملے میں جس کا بھی حکم مل جائے گا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کریں گے وہی کچھ جس کا کہ حکم دیا جائے گا۔ یہ سب در حقیقت مراد کیا ہے؟ بڑی نفسیاتی سی بات ہے، نوٹ کیجئے۔ آج تم اپنے لاڈ پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، دلجوئی کی وجہ سے، بیوی کے پیار میں، اولاد کی محبت میں وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہو جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں اور ان فرشتوں کے حوالے ہو جائیں۔ ان میں کوئی پھر محبت نہیں ہوگی، دل کی نرمی نہیں ہوگی، وہ کسی کے نالہ و شیون سے ان کے دل پسیجیں گے نہیں، کسی کی فریاد اور ہاؤ ہو سے وہ متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ سارا جو نالہ اور فریاد ہے ان پر سرے سے اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو سوچ لو اس وقت کی یہ محبت کی کے اندر جو ہے حد اعتدال سے تجاوز کر کے ان کی تربیت سے غفلت اختیار کرنا، انہیں دین کی طرف نہ لانا، لاڈ پیار کی وجہ سے بگاڑ دینا، انہیں ان چیزوں کا خوگر اور عادی بننے دینا کہ جو انہیں پھر جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ یہ سب کچھ تم کر رہے ہو لاڈ پیار کی وجہ سے، لیکن سوچ لو کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے یہ لاڈلے اور پیارے اور تمہارے یہ محبوب پھر جہنم کے ان فرشتوں کے سپرد کر دیے جائیں گے کہ جو عذاب کا حکم دیا جائے گا وہ عذاب دیں گے۔ ان کی چیخ پکار، ان کا شور، ان کی فریاد، ان کا نالہ و شیون قطعاً ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا، ان کے دل پسیجیں گے نہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں جو تصور اس آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے اس کو ذرا اور جنرلائز کر لیجئے۔ یہ لفظ اگرچہ اس سے پہلے بھی ہمارے منتخب نصاب میں تو درس نمبر 2 میں بھی آ گیا تھا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن اس کی لغوی بحث ابھی تک نہیں آئی ہے۔ آج بس چند جملوں میں اس کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ علوکا سے بنا ہے لفظ۔ علوکا کہتے ہیں پیغام رسانی۔ اس سے جو لفظ بنا ہے ملعق ہے اصل میں یہ، جس میں سے حمزہ جو ہے حذف ہو گیا ہے سہولت کے لیے، زبان پر روانگی کے لیے۔ ملک لفظ نہیں ہے، ملعق ہے، لیکن حمزہ حذف ہو کر ملک بن گیا۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں۔ ان کا چونکہ بیسک فنکشن یہ ہے کہ اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بعض روایات میں پڑھا ہے پہاڑوں کا فرشتہ، یعنی پہاڑوں پر جو اللہ کے حکم کو نافذ ہونا ہے وہ فرشتہ اس حکم کو پہنچاتا ہے اس پہاڑ تک۔ پانی کا فرشتہ، آگ کا فرشتہ، وحی کا فرشتہ وحی لے کر آ رہا ہے اللہ کے نبیوں کے پاس، اللہ کے رسولوں کے پاس۔ تو چونکہ بیسک فنکشن ان کا یہی ہے کہ وہ پیغام رساں ہے، پیغام بر ہے، علوکا یہ ان کا اصل منصب ہے، اس لیے ان کے لیے لفظ جو ہے ملعق، جو کہ اب خفیف ہو کر اور سلیس ہو کر ملک بن گیا ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ایک صحیح حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کی تخلیق ہوئی ہے نور سے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے۔ اور تھوڑی سی مزید وضاحت، ایک نور وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، یہ نور جو ہے سورج سے چل رہا ہے، سورج کی شعاؤں کی شکل میں ہم تک آیا ہے، لیکن یہ نور در حقیقت جس کو آپ کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں بگ بینگ، یہ بگ بینگ اور وہ بڑا دھماکہ جو ہوا ہے اس سے جو اس کائنات کا آغاز ہوا ہے، ہماری سائنس جو ہے طبیعیات اور فزکس جو ہے اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس بگ بینگ کے بعد جو مادہ وجود میں آیا ہے اس میں حرارت تھی شدید، وہ تو جب اگر آپ پڑھیں گے یہ کتابیں تو وہ ملینز اور بلینز ڈگریز آف سینٹی گریڈ کا اس وقت ٹیمپریچر کا معاملہ تھا۔ تو یہ حرارت کے ساتھ یہ جو نور ہے یہ در حقیقت نار کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نار اور نور مادہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ الف اور واو جو ہے یہ حروف علت ہے، اس اعتبار سے ان دونوں کا آپس میں بڑا قریبی رشتہ ہے۔ یہ نور نار سے وابستہ ہے، وہ نور اور تھا جس کے لیے میں نے ایک اصطلاح وضع کیا خنک نور، ٹھنڈا نور۔ اللہ تعالیٰ کا جو امر کن تھا اس کائنات کے لیے، اس نے جو پہلی شکل اختیار کی ہے وہ ایک خنک نور تھا، ٹھنڈا نور، اس میں حرارت نہیں تھی۔ حرارت تو وہ دھماکہ جو ہوا بگ بینگ، اس کے بعد اس میں حرارت پیدا ہوئی، اور وہ حرارت جو ہے اس سے پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے جو آج جدید فزکس جا رہی ہے، جو اس کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کریشن آف دی یونیورس کے ضمن میں جو چیزیں اب بہت حد تک واضح ہو چکی ہیں، تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے بگ بینگ سے پہلے جو چیز تھی وہ ایک ٹھنڈا نور جس میں حرارت نہیں، نور ہی نور تھا، نور خالص، خنک نور۔ اس خنک نور سے تخلیق کیے گئے فرشتے، اور اسی خنک نور سے تخلیق کی گئی ہیں ارواح انسانوں کی۔
یہ ان کے لیے عالم امر کا لفظ بھی آتا ہے۔ اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے بہت قرب رکھتے ہیں، نوری مخلوق ہے، بہت قریب قرب ہے، اور یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض سونپے ہوئے ہیں ان میں یہ کہیں سرتابی نہیں کرتے، جسے جو حکم مل جائے۔ اس میں اگرچہ ایک ذرا علمی بحث بھی ہے، وہ پھر اگر مجھے یاد رہی تو اگلے درس میں اس کی تکمیل کر دوں گا، اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہاں پر جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ صرف اس حوالے سے کہ دیکھ لو خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کی محبت میں مبتلا ہو کر اگر تم نے ان کی تربیت سے غفلت برتی اور اس کے نتیجے میں وہ اگر اللہ کی سزا اور عذاب کے مستحق ہو گئے تو جان لو کہ گویا کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے ان لاڈلوں کو ان فرشتوں کے سپرد کرواؤ گے کہ جن کے دل پسیجیں گے نہیں۔ جس عذاب کا حکم مل جائے گا اللہ کی طرف سے وہ مسلسل اور پہم وہ عذاب ان کو دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔